آیا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا. دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا. اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کرو، تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اس کی تدبیریں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. آج بھی جو سچویشن ہے دنیا میں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہر صبح ایک نئی خبر آئے گی. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور اسی کا نام ہمارا تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب، کارخانہ قدرت میں سوائے اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا. لاکھ ہزار انسان اپنے اپنے اعتبار سے پہاڑ بنا لیں، مولا کو اگر چاہے تو وہ پل بھر میں ریزہ بن جائیں گے. اور کبھی بہت چھوٹا سا ذرہ آسمان کا تارا بن جاتا ہے، اور کبھی بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں. یہ سارے دنیا کا نظام ہے اور دستور ہے. ہمارا سفر آج یہاں تک پہنچا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے. آج سے 17 سال پہلے ہماری بھی عمر جوانی کی دہلیز پر چل رہی تھی، جوش و شباب، اور چند نوجوانوں سے ہم نے الامان کو شروع کیا تھا. اور یہ سفر بڑھتا بڑھتا پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا ہوا آیا، کن کن علاقوں میں. الامان ہبلی شہر کرناٹک سے اور کئی شہروں میں ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا. اور یہ ایک نام ایسا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ چپکلش کے شکار بھی ہوئے. اسی بنیاد پر کئی لوگوں میں دراریں بھی پڑی. ہمارے متعلق کئی سازشیں، کئی منصوبے بنے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نوجوانوں کی ایک تنظیم کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تنظیم سے مراد کوئی جنگجو تنظیم تو نہیں تھی، کوئی دہشت گرد اور ٹیررسٹ تنظیم تو نہیں تھی. تنظیم کا مطلب صرف اتنا تھا کہ وہ بھولے بھٹکے نوجوان جو بہت دور جا چکے اللہ اس کے رسول سے، خالص میرا اتنا ہی مقصد تھا کہ وہ اتنا قریب آ جائیں کہ ان کی آنکھوں میں مدینہ نظر آئے، ان کی طرف میرے آقا کے لیے بڑھ جائے. اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرمایا. میری زبان پر نہیں یا میری وجہ سے نہیں، شاید بندہ کبھی اخلاص سے اور نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو بھی موم بنا دیتا ہے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر مجھے لایا گیا تھا ولی بنا کر، پھر چند دنوں کے بعد شیطان بھی بنایا گیا. حالات کئی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی. آج میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ پر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر سب گزر کر کے گئے ہیں. جگہ کا مطلب یہ کرسی اور یہ ٹیبل نہیں. جس مقام پر ہم آئے، جو سٹرگل کرتے ہوئے آئے، یہ دنیا کا میں پہلا مولوی نہیں ہوں. اس راستے سے بڑے بڑے علماء گزارے گئے. ہم نے کتنے اپنوں کا چھوٹنا دیکھا، کتنے غیروں کا جڑنا بھی دیکھا. کئی لوگ مزاج پرسی کرنے والے پھر ہمارے جان کے دشمن بھی بنے، اور کئی وہ لوگ جن کا کبھی ہمارا کوئی واسطہ ہی نہ رہا لیکن وہ ہماری جان کے محافظ بنے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں ایک بہت عجیب طریقے کی پرمپرا ہے، دستور ہے. تمہاری حفاظت وہاں سے ہوتی ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اور جن پر تم آس لگائے بیٹھے ہوتے ہو وہ جانی دشمن بھی بن جاتے ہیں. اکثر یہ حالات ہم کو دیکھنے کو ملے. اس پورے سفر میں کیا بیان کروں. سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دینی تبلیغی سفر میں مجھے بہت کچھ نوازا میری چھوٹی عمر میں. اور میں ابھی بھی اس کو کچی عمر کہتا ہوں. 40 کو جب تک بندہ نہیں پہنچا وہ کچی عمر کا ہی ہے. 40 کو پہنچے تو اس کی زندگی کی اثر ہو گئی ہے. تو ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں، لیکن اس کچی عمر میں دنیا کے بہت سارے نشیب و فراز میں نے دیکھے. اور ہو سکتا ہے بہت جلدی مجھے اس لیے دکھایا گیا ہو کہ ہماری زندگی بھی شاید تھوڑی ہو، بہت جلدی ہم کو دنیا سے رخصت ہونا ہو. میں نے بہت تھوڑے سے سفر میں جو منزلیں دیکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کروں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس میں سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ مرکز ناموس رسالت ہے، جس کی چھت کے نیچے آج آپ بیٹھے ہیں. اور جب یہاں صدائیں گونجتی ہیں اللہ اکبر کی تو میرے عزیزوں روح کے اندر اترتی ہیں. ایک ویران مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے. یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کوئی منصوبہ بندی اور بڑی پلاننگ کے ساتھ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے جس اس جگہ پر. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، اس میں کوئی پاک سائٹ کے زیادہ نہیں ہے، محلے کے زیادہ لوگ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے. کچھ تو ایسے ہیں کہ آج میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف ہمارے ساتھ افطار کرنے کے لیے حیدرآباد سے فلائٹ لے کر کے آئے.
इफ्तार की और नमाज पढ़े और वापस हैदराबाद चले गए। तो कुछ वो लोग हैं जिनको रब तबारक व तआला ने दूर दराज से खींच लिया। ये कशिश, ये जो जज्ब करने की सलाहियत है, वो इमारतों में नहीं आती, वो इश्क रसूल में आती है। इमारतें बहुत सारी हैं, लेकिन दूर दराज से लोग खिंचे हुए आए, और वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ पर नान खटाई बटती हो या लिफाफे दिए जाते हों, ऐसी कोई चीज़ नहीं। रूहानी ग़िज़ा मिलती है तो बंदा खिंचा हुआ चला आता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन महफिलों को सदा सलामत रखे, नज़र बद से अल्लाह महफूज फरमाए। लेकिन अभी मंजिल पर हम नहीं पहुँचे। मंजिल वही है जब हमारी सांस रुक जाए, और वो कहाँ रुकती है वो अल्लाह बेहतर जाने। तो जब तक हालात फिर नशेब व फराज आते रहेंगे, कल क्या होने वाला है ना मैं लिख के दे सकता हूँ, ना आप गारंटर बन सकते हैं। इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक हदीस में आपको सुनाकर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसको अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। हदीसों में उसका जिक्र है। ये जंग का मैदान मुल्क शाम बनेगा। दिमश्क में ये जंग होगी, दिमश्क के करीब, जिसको आज दमस्कस कहा जाता है, सीरिया। और वो जंग इतनी बड़ी होगी कि मोमिनीन के खिलाफ लड़ने के लिए जो कुफ्फार और मुशरिकीन होंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे, और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। 12,000 को अगर आप मल्टीपल करें 80 से तो तकरीबन 9,60,000 की फौज अगर एक साथ लड़ने के लिए आती है। तो फिलहाल पूरी दुनिया में इतनी बड़ी फौज मुकाबला नहीं करती, टुकड़ियां आती हैं। जंग करने के तरीके आज आप सब देख रहे हैं। 9,60,000 फौज अगर एक बार लड़ने के लिए आती है तो एक बहुत बड़ी ताकत से मुकाबला होगा मुसलमानों का। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान कितने होंगे वो तादाद तो नहीं बताई, वो कितने होंगे तादाद में ये बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि जैसे ही पहला दिन होगा 1/3 मुसलमान मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3 हिस्सा होगा मुसलमानों की जमात का जो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन साथ में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस रुए ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने सख्तियों का मुकाबला नहीं किया और मैदान छोड़कर निकल गए। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जंग का दूसरा मरहला होगा। दूसरा दिन है या दूसरा मरहला? दूसरा मरहला ऐसा होगा कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, वो इस रुए ज़मीन के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे, सबसे अफजल शहीद होंगे। दो बातें याद रखें आप, मैं ये हदीस क्यों अर्ज कर रहा हूं। मोमिनीन का मुकाबला एक बहुत बड़ी ताकत से है, लेकिन जमात में 1/3 जमात छोड़कर भाग जाएगी और दूसरे मरहले में 1/3 जमात कत्ल हो जाएगी, शहीद हो जाएंगे। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तीसरे मरहले पर जो 1/3 हिस्सा बचा था मोमिनीन का, उनको फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो होगी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। वो रब है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन को गालिब करके रहे, और ये दीन गालिब आएगा। फतह तो होगी, लेकिन फतह तक पहुंचने की जो मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें दो चीजों का सामना करना पड़ रहा है। किसी बड़े सक्सेस को पाने के लिए दो चीजों का सामना करना है। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज अपनों का साथ छोड़ देना, दूसरी चीज है अपनों का हमारे सामने कत्ल हो जाना। ये दो चीजें जो बर्दाश्त करके खड़ा रहा, अल्लाह उसे फतह अता फरमाता। ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कह रहा हूं। आप किसी मैदान में खड़े हैं, कुछ आपके साथ मंसूबा बनाने वाले, आपके साथ प्लानिंग करने वाले अचानक छोड़कर भाग जाएं, ये दिल पर बहुत सख्त बीतती है। ये बहुत कठिन वक्त होता है जब किसी को तोड़ दिया जाए तो उसके अपनों को तोड़ दिया जाता है, और उस वक्त वो खड़ा रहा। फिर दूसरा मरहला उसके साथ ये आया कि उसके जो खास थे वो कत्ल हो गए, इंतकाल कर गए। आदमी फिर टूट जाता है, कुछ छोड़ गए और कुछ कत्ल हो गए, और उसके बाद जो खड़ा रहा वो कोई बुज़दिल खड़ा नहीं हो सकता। वो वही खड़ा होगा जो पहाड़ होगा ईमान का, वही खड़ा रहेगा, और उसी को अल्लाह तबारक व तआला फतह मुबीन अता फरमाता है। मेरे अजीजों, ये हदीस ये आखिरी जमाने में पेश आने वाली एक जंग के मुतालिक तो है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट हमारी जिंदगी के हर शोबे में किया जा सकता है। हर शोबे में आप जिंदगी में ये दो चीजें देखने के अगर ताकत रखते हो तो फतह तुम्हारे सामने। कुछ छूटेंगे और कुछ चले जाएंगे। हमारे साथ ये सारी चीजें हुई। हमने ये मरहलों में बहुत सारे लोगों को छूटते हुए देखा और बहुत सारे लोगों को टूटते हुए देखा, और साथ ही कुछ लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा। जो छूट गए या चले गए, अल्लाह उनका मालिक है, लेकिन जो हमारे साथ सफर में रहते रहते वो इंतकाल कर गए, आज उनके लिए मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून अता करे। वैसे लोग थे जो दामे दिरमे कदमे सुखने शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे। बसा औकात मुझे जमात में वो लोग आज नजर नहीं आते, वो आज कब्रस्तानों में सोए हुए हैं, जो मेरी महफिल के हाजिर बाश होते थे। हमारी जिक्र की महफिलों की रौनक भी हुआ करते थे। हर घड़ी हमसे पूछा करते कि किस वक्त जिक्र की महफिल है,
وہ پہلے آ کر بیٹھنے والے، وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے، لیکن سچ بتاتا ہوں تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرماتے، اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی، مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی، آپ دیکھیں حدیثیں، حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے۔ حضور فرماتے اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، حضور نے یہ دعا فرمایا اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما۔ کیوں؟ انصار کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس وقت پورے صحابہ کو گھروں سے نکال رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا ان ظالموں نے، حضور نے پتے کھائے ہیں، چمڑے ابال کر کے کھائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے پاس موجود تھا جو صرف بغل میں چھپایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس طرح کے 3 سال گزارے۔ ان حالات میں جانتے ہو پوری دنیا تماشے دیکھتی، بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، لیکن مدینے کے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے صحابہ آئے تو مدینے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہمارے ہاں ہیں۔ انصار نے تو وہ کام کر دکھایا تھا، اپنے دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ اپنی جائیداد، اپنے باغیچے، اپنی زمینیں سب ان مہاجرین بھائیوں کو بتا کر کے کہا اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہاں سگے بھائیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں دیتا، سگی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ وہ مدینے کے انصار تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو، ایک صحابی تو ہیں اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں نے فجر میں صحابہ کی سیرت میں ان کا ذکر کیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ایک انصار کا بھائی بنایا، جو ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے، ان کو انصار کا بھائی بنایا، ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا، وہ صحابی ان کو گھر لے گئے اور بتانے لگے میرے اتنے باغیچے ہیں، میری اتنی دکانیں ہیں، میری اتنی زمینیں ہیں، یہ سب میں آدھا آدھا تمہارا، آدھا آدھا تمہارا۔ حتیٰ کہ وہ بولتے بولتے یہاں تک کہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کرو۔ کون ہے جو اس طرح سے اپنے سارے دروازے کھولتا ہو؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ معاشرہ تھا جہاں اظہار و قربانی پوری بھری ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کاموں میں جو لوگ کھڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ آج میرے ساتھ جو لوگ شروع سے سفر میں رہے یا پھر آتے رہے، جڑتے رہے اور اپنے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے، کئی مرحلے انہوں نے بھی دیکھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب آپ سب دور رہنے والے شاید نہ جانتے ہوں، جس وقت ظالم درندوں نے مجھے اٹھایا تھا، ایسا نہیں کہ میں اکیلا گیا تھا، میرے پیچھے 25-30 لوگ اور بھی گئے تھے، اور انہوں نے رمضان جیل میں کاٹے اور واپس آئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہ ایک تھا کہ وہ ایک عالم کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس کا اجر ان کو قیامت کے دن ہی عطا کیا جائے گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو یہ مرحلے بھی پاک سائٹ نے دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ دن بھی یہاں پر کہ مجھے کہیں پر کوئی گھر لینے نہیں دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ سارے ذکر میں نہیں کرنا چاہتا، ان تمام منزلوں کے بعد ایک دن تو صبح ہو کر رہتی ہے۔ یہ سب منزلیں دیکھتے جاؤ آپ، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر کبھی نہ کبھی میرا جملہ آپ کو یاد آتا رہے گا اور کانوں سے ٹکراتا رہے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ یہ جملہ ٹکراتا رہے گا زندگی بھر بار بار، اور پھر وہ ایک دن آئے گا جب صبح ہوگی اور یہ کالی اندھیریاں چھٹ جائیں گی۔ بہرحال آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کر دوں۔ کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا، برا انجام کیا۔ فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی، پانی سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی۔ اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا، 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا۔ بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں، اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج